ایک دوست کو جانتا ہوں جو ہوٹل چلاتے ہیں۔ ایک دفعہ میں وہاں گیا تو مجھے کہنے لگے حضرت صاحب ہمارے ہوٹل میں سویرے کام شروع کرنے سے پہلے ایک مزدور تلاوت کرتا ہے جو ملازم ہے، ایک حضور کی نعت پڑھتا ہے، اور پھر ہم ایک دوسرے کا حال چال پوچھتے ہیں، پتہ کرتے ہیں کہ کسی کو ہماری ضرورت تو نہیں۔ اس کے بعد ہم کام کاج شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں خدا کا فضل ہے، سودا بکے نہ بکے سکون سارا دن موجود رہتا ہے، اللہ کی رحمت کی برکھا سارا دن برستی دکھائی دیتی ہے۔ تو دوستیوں میں تھوڑا سا، اپنے یاروں میں، باقی گپیں بھی تو ہم نے لگانی ہے نا جی، تھوڑا سا اللہ کا ذکر، تھوڑا سا حضور پر درود و سلام، تھوڑی سی تسبیحات۔ میں نے بڑے بڑے کاروباری لوگ دیکھے ہیں، یہاں انہوں نے تسبیح لٹکائی ہوئی ہے، بڑا دل خوش ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے دیکھ کے۔ موبائل بھی ہے ہاتھ میں، ان کے پاس کاروبار کے لیے لکھنے والے کھاتے کی کاپی بھی ہے، پر یہاں ساتھ تسبیح لٹک رہی۔ نوجوان بچے، کاروباری بچے گاڑی چلا رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے تو ان کے ہاتھوں میں تسبیحاں لگی ہوئی ہیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے، اگر تم کسی شخص کو رسوا کرو گے نا تو تم 7 کمروں میں پیچھے بھی بیٹھے ہوئے تو اللہ تمہیں وہاں رسوا کر دے گا۔ کبھی یہ کام نہ کریں، کبھی نہ ڈسکس کریں ان چیزوں کو۔ اور دوستوں کی باتیں بیان کرنا، یہ تو بہت بڑی خیانت ہے، یہ تو بددیانتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے بھیجا تو حضور نے فرمایا کام کارا کسی سے بات نہ کرنا۔ کہتے میں وہ کام کر کے حضور کو بات بتا کے واپس گھر گیا تو میری والدہ نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ مائیں پوچھتی ہیں دیر سے کیوں آئے ہو؟ تو میں نے کہا اماں یہ نبی پاک کا راز ہے، میں نے نہیں عرض کرنی۔ کہتے ہیں اٹھ کے میری ماں نے میرا ماتھا چوما، کہنے لگی پتر میں راضی ہوں، محبوب جو کہے اس کی ہمیشہ حفاظت کرنا۔ کبھی بھی دوستوں کا راز، رشتہ داروں کی بات خدا را کبھی نہ۔ کریم نے بھی فرمایا لوگوں یاد رکھنا، اگر کبھی لوگوں کی 2 قطاریں بن گئی نا، ایک قطار میں دوسرے لوگ چل رہے ہوئے، ایک قطار میں مدینے والے چل رہے ہوئے، فرمایا مجھے تم اس قطار میں پاؤ گے جس میں میرے مدینے شہر کے لوگ جا رہے ہوں گے۔ یہ مدینہ شریف کے لوگ، اتنی وفا اس مٹی میں، اتنا کرم اس مدینہ شریف کی مبارک مٹی میں، یہ ہے ارض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، کیونکہ جنت بھی یہی اور مال کے جنت بھی یہی ہے۔ وہ فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے حضور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا میرا مالک 2 فرشتے بھیجتا ہے، فرمایا وہ آ کے گھر والوں کو سلام کہتے ہیں، جنوں اور انسانوں کے علاوہ ساری دنیا ان کے سلام کو سنتی ہے۔ فرمایا پھر وہ فرشتے اپنے پروں سے اس بیٹی کو ڈھانپ لیتے ہیں اور پھر اس کے سر پر پھیرتے ہیں، اور فرمایا پھر وہ ان کے باپ کو کہتے ہیں ان کی صحیح طرح پرورش کرنا، پھر ان کے ذمہ داروں کو کہتے ہیں، ان کے خاندان کے بڑوں کو کہتے ہیں صحیح طرح پالنا۔ حضور فرمانے لگے رب کے فرشتے کہتے ہیں اگر تم نے صحیح پرورش کر کے بیاہ دیا تو اللہ قیامت تک تمہاری مدد کرے گا۔ کس طرح؟ اللہ تمہارے رزق میں بھی تمہاری مدد کرے گا، اللہ دنیا کی مشکلات میں بھی تمہاری مدد کرے گا۔ گویا حضور فرما رہے ہیں جب تم مرنے لگو گے بیٹی کی پرورش کرنے والوں، تو رب کریم تمہیں کلمہ یاد کرا کے تمہاری مدد کرے گا۔